قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. اکثر میں ان کی فارسی مصنوی 28,500 اشعار جو مصنوی فارسی میں تھی اس کی شرح اختر نے اردو میں لکھی ہے, اور اشعار فارسی کی شرح اردو اشعار میں بھی کیا ہے, مگر نثر یہ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر نیک بنانا ہے اپنی اولاد کو تو نیک لوگوں میں چھوڑ دو. اور مثال کیسی عمدہ دی, اسب با اسما یقین خوش کر ربط. نیا گھوڑا جو جوان بچہ ہے گھوڑے کا, اس کو چال سکھانے کے لیے ڈنڈے مت مارو, لاٹھی مت مارو, گھوڑے مت مارو, اس کو پرانے گھوڑوں میں ڈال دو. جب وہ پرانے گھوڑوں میں چلے گا تو جو پرانے گھوڑے اچھی رفتار سے ماہر ہیں ان کی چال کی آواز سن کر وہ نیا گھوڑا آپ کا جو جوان ہوا ہے ابھی چال سے واپس نہیں ہے, اس آواز سے خود چلنا سیکھ لے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے اولاد کو ان لوگ نیک بندوں میں کچھ دن کے لیے رکھو, چاہے خانقاہیں ہوں, علماء دین ہوں یا تبلیغی جماعت ہو. ایک چلا بھیجو. دیکھو آج میں نے دیکھا میڈیکل کالج کے لڑکے, انجینئرنگ کالج کے لڑکے تمام, اور ان کو دیکھ رہا ہوں جناب داڑھی بھی رکھ لی اور پگڑی بھی بندی. اور یہی نہیں, کینیڈا, امریکہ, ٹورنٹو, ایڈمنٹن, بفلو, شکاگو, نیو یارک, اٹلانٹا, کیپ ٹاؤن, جنوبی افریقہ, جوہانسبرگ, اکثر میں سب کو دیکھا جاتا ہے. لیکن دیکھتا ہوں کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت والے نوجوان بچے ماشاءاللہ پگڑی دیا, اللہ والے بنے ہوئے اور تصویر پڑھنے, نماز پڑھو. کیا ہے صحبت کا سفر. تو دوسری تفسیر کیا ہے کہ قلب سلیم اس کا ہے الذی یرشد بنی ہے للحق, جو اپنی اولاد کو بھی اللہ کا راستہ دکھائے. اللہ خوش ہو جائے گا, چاہے وہ بنے نہ بنے, ہم تو کوشش کر لیں, اللہ خوش ہو جائے گا کہ اپنی اولاد کو بھی میرا فرما بردار بنانا. ایک صاحب آئے ناظم آباد میں پہلے رہتا تھا. صاحب میرے لڑکے سب سیکریٹری سے کم نہیں ہے, سب کی تنخواہیں 20,000 ہیں, مگر میں زکات کھا رہا ہوں, مجھ کو زکات دو. تو میرے دوست نے کہا, علامہ شبلی کے بھتیجے بیٹھے تھے, کہا بھائی آپ کیوں زکات مانگتے ہو؟ کہا مجھے خیال نہیں کرتے. آپ چلیے میرے بچوں کو آپ میرا حق سکھائیے. تو انہوں نے کہا آپ نے اللہ کا حق کبھی سکھایا اپنے بچوں کو؟ امریکہ تک تم نے پڑھایا, کبھی نماز کے لیے کہا؟ تب وہ رونے لگے, کہا یہی مجھ سے زیادہ تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں سکھایا. تو اسی کا عذاب کے لیے ہوتا کہ امریکہ تک پڑھایا. ایک صاحب نے, ایک ہی بیٹا تھا, سارا پلاٹ جتنی زمینداری انڈیا کی تھی یہاں کے سب پلاٹ بیچ کر اعلیٰ تعلیم کی. کہنے کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں چھاٹ کروں گا. اس کے بعد میں نے ایک دن فون کیا کہ کیا کہہ رہے خیریت؟ کہا میں روٹی پکا رہا ہوں. میں نے کہا بہو وہ بیٹے کہاں؟ ان کا لڑ کے بھاگ گئے. اور امریکہ تک پڑھاؤ. کاش تم کو دین سکھاتے تو اللہ کی خاطر سے اپنے باپ کا کوئی لائق بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس لیے دنیا میں بھی آرام ہے, مگر دنیا کے آرام کی نیت نہ کرو. تیسری تفسیر ہے قلب سلیم, جو نجات پانے والے ہیں قیامت کے دن. یہی قلب سلیم میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ اولیاء اللہ یہی لوگ ہوتے ہیں. آیت میں تو میں نے اولیاء اللہ تلاوت کی تھی, مگر اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جن کے قلب سلیم ہوتے ہیں. لہذا قلب سلیم کی تفسیر اولیاء اللہ کی تفسیر سمجھیں. تیسری تفسیر کیا ہے؟ الذی یکون قلبہ خالی من العقائد الباطلہ. قلب سلیم اس کا ہے جن کے باطل عقیدوں سے قلب پاک, وہ قبروں کو سجدہ نہ کرتے ہیں, غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتے, اور جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی اپنی طرف سے خاندان, برادری اور اپنا علاقہ اور صوبہ اور ملک کے کلچر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تہذیب سے آگے نہ بڑھاتے. مدینہ پاک سے رابطہ رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ مدینہ پاک والا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خوشی میں, غمی میں, ختنے میں, تقریب میں کیا سنت پیش ہمیں بتائی. تین تفسیر ہو گئی قلب سلیم, یہ ولی اللہ بننے کا نسخہ. نمبر 4 الذی یکون قلبہ خالیًا من غرض الشہوات, جن کا دل غلبہ شہوت سے پاک ہو. یعنی شہوت تو ہو, اتنی خواہش تو ہو کہ جس سے زندگی کا حق ادا کرے, مگر اتنا غالب نہ ہو خواہش کہ نہ بیوی نہ اپنی نہ پرائی میں فرق نہ کرے, جہاں چاہا وہاں نظر ڈال دیا, جس یہ غلبہ نہ ہونے پائے کہ جس سے وہ حدود شریعت سے نکل جائے. مگر غالب بنے گا جب اپنے نفس پر کہ جو غالبوں کی صحبت میں رہے گا, جو اپنے نفس پر غالب ہو چکے ہیں ان کی صحبت میں جب رہے گا تب غالب ہوگا.
ورنہ کیسا ماحول ہوتا ہے. لکھنؤ میں ایک نواب نے ایک نوجوان کو اپنی بیگمات کی خدمت میں رکھا. 5 سال تک اس نے مردوں کو دیکھا ہی نہیں اور کوئی نہیں رہا. تو ایک دن سانپ نکلا. بیگمات نے کہا ارے جلدی کسی مرد کو بلاؤ جو سانپ مارے. تو اس نوجوان مرد نے نہیں کہا کہ جلدی بلاؤ کسی مرد کو. بیگمات نے کہا حضور آپ تو مرد ہیں. تو اس نے کہا اچھا نہیں مرد ہوں میں تو آپ کے ساتھ رہتے رہتے بھول گیا کہ میں مرد نہیں تھا. ہاں میں کبھی تو جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا اثر. میں واللہ کہتا ہوں مسجد کے اندر آج عید کا دن ہے کہ جو شخص اللہ والوں کے ساتھ رہے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ والا ہو جائے گا. اور یہ عید کیا تفسیر ہوگی نا. 5ویں تفسیر یہ ہے الذین یکون قلبہ خالص اما سے اللہ جس کا دل غیر اللہ کے ساتھ ہو جائے. اور جب اللہ کا نام لے تو یہ 3 شعر بھی پڑھ گئے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن نے بجائے آب و دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھو کی بات. اب ایک مسئلہ جلدی سے بتا کر ختم کرتا ہوں کہ عید کی خوشی اس وقت اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ مضمون ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرما گرم عطا کرنا ہے. ابھی تازہ بتازہ آسمانوں سے میں اترتی ہے. میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی. بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے. کتابی علم الگ ہے اور کتب بینی الگ ہے اور کتب بینی الگ ہے. کتب بینی تو کتابوں کو دیکھنا ہے سراخوں پر علم ہے. لیکن کتب بینی اگر ہو جائے تو کتب بینی کا علم نور علی نور رہتا ہے. کیونکہ اللہ والوں کے علم میں جو نور ہوتا ہے وہی حدیث وہی قرآن پاک کسی اللہ والے سے سنی وہی قرآن پاک اور حدیث پاک جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا. کیا آج وہ مزہ آ سکتا ہے؟ نور نبوت کے ساتھ جو کلام نبوت نکلا صحابہ نے بھی جو تلاوت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے تھے تو اتنا درد اتنا ایمان یقین کا اثر ہوتا تھا کہ آخر آپس میں منع کرتے تھے. دیکھو وہ ان کی قرآن شریف رات میں پڑھتے ہیں تاجد میں خبردار مت سننا. تو 2 آدمیوں نے منع کیا. تو لیکن جس کو منع کیا تھا وہ پھر چوری کر کے پہنچ گیا وہاں تو دیکھا ہے منع کرنے والے بھی بہت تھے. یہ منع کرنے والے بھی وہی تھے. منع سنی تھے عشق اے مفتی زمان اے زمانے کا مفتی تو مجھے اللہ والوں کے عشق سے منع کرتا ہے. منعوں کنی سے عشق اے مفتی زمان اے زمانے کا مفتی تو مجھے اللہ والوں کی ملاقات سے منع کرتا ہے. معذور دار وقتی کی برا ندی گئی. مجھ کو معذور سمجھو کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ والوں کو. تم نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ. مجھے تم نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ. ابھی کیا مطلب کہ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھکمنگوں کو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھکمنگوں کو تم نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ. ابھی تم نے اللہ والوں کو دیکھا تھا. تو ایسے ہی جب اللہ والوں کی زبان سے وہی قرآن پاک اور حدیث پاک سنیے تو اس میں ان کا نور اور اس کا سب نور نالا نور ہوتا ہے. وہ کچھ اور ہی اثر کرتا ہے. میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتی ہے صافی کی نظر سے. میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتی ہے صافی کی نظر سے. تو اللہ والوں کی نظر ایک شاید بہت بڑے عالم نیوٹاؤن کے پڑھے ہوئے جنوبی افریقہ میں ملے. محدث ہیں وہاں بخاری شریف پڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے. مولانا منصور صاحب ہیں پنجاب کے. کہنے لگے کہ چند مجلسیں میری جو اٹھائی تو مجھ سے بیعت ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں سے کہا شعر بنایا کہ نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمگیر ہوا. نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. مگر ظالم نے اپنا چونکہ تجربہ کیا نا یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمگیر ہوا. اور مجھے خبر تھی کہ ہوگی میری مسیحائی یعنی علاج روحانی. مجھے خبر تھی کہ ہوگی میری مسیحائی. میں اپنے شیخ کا یوں ہی نہیں مرید ہوا. یہ حقیق ہے اور بہت بڑے محدث ہیں. بخاری شریف جو پڑھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں. میرے ساتھ چلو دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے اختر کے اوپر کہ یہ بخاری شریف پڑھانے والے علماء اختر کے ہاتھوں پر بیٹھ
مگر میں عرض کرتا ہوں میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ والا 2 عالموں کو اللہ والا بنانے کے لیے گیا. ایک عالم نے تو کہا کہ یہ تو مجھے پھنسانے آ رہا ہے, اس صوفی کو شرم نہیں آتی کہ میں بخاری سے پڑھتا ہوں اور مجھے اللہ والا بنایا آ رہا ہے. تو وہ اس کے بے اتفاقی اور کبر کی وجہ سے ان کے دل کا فیضان سے وہ محروم ہوا اور وہ واپس چلے گئے. سمجھ گئے کہ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی, پانی چھوڑ ہے, نمکین پانی میں دال بعض وقت نہیں گلتی, سمندری پانی میں چاہتے وہ اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی تو چاہے نے کہا کہ اللہ پر اتنا بڑا اللہ والا میری ہدایت کے لیے آ رہا ہے, ارے یہ تو بادشاہی ہے اور میں تو مکھی ہوں. یہ میرے شیخ نے سنایا تھا صاحب لوگ رحمۃ اللہ علیہ نے, جن کو 12 مرتبہ صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں کی. اور دیکھو جملہ یہ فارسی کا پڑھاؤ سارے میں کہ شاہ بازے و شکارے مگر سے نہیں آئے, شاہ بازے و شکارے مگر سے نہیں آئے, یہ شاہ باز مجھ سے مکھی کے شکار کے لیے آ رہا ہے. توازو اس کی برکت سے صاحب نسبت اور اللہ والے ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عید کی آج 2 خوشی ہے, جو اب یہ تھی ایک مضمون اللہ تعالیٰ کا اپنا 2 خوشی. نمبر 1 کہ اللہ نے منہ کھول دیا, اب کھاؤ پیو. 1 مہینے تک بندش تھی کہ نہیں, آج تالا کھول دیا. لہٰذا اس کا شکریہ ادا کرو, خوشی مناؤ. یہ غم آج جائز نہیں کہ ہاں رمضان چلا گیا, اب یہ رمضان اور بڑھ جاتا تو پتہ چلتا. اگر کوئی کہے, میں سب کہتا ہوں جتنے لوگ ہیں رونے والے, ان رونے والے سے کہو کہ اچھا بھائی آپ بہت رو رہے ہیں, ہائے رمضان ہائے رمضان. اچھا بھائی جبریل علیہ السلام کو اوائرنیس کرتا ہوں, بھیا جبریل ذرا 2 مہینہ اور بڑھوا دو اس کے لیے, اور منظوری بھی ہو جائے. وہ کہ اللہ میاں نے آپ کے رونے پر رحم کیا, آپ کو ذی قعدہ ذی الحجہ تک 2 مہینہ اور روزہ رکھ لو. تب کیا کہے گا, پھر کہے گا خان کو رکھتے ہیں اور کبھی نہیں روں گا. مولانا حکیم المت فرماتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ کہتا تھا اے اللہ جذب کر لو, کھینچ لو. تو ایک دیہاتی ہوش جنگلی مسخرہ درخت پر بیٹھ گیا, 12 بجے رات کو کہتا تھا. وہ اس نے خدا بن کر آواز بدل کر کہا, او بھائی ہم تمہارا خدا ہے, یہ تم رسی دیتا ہے, تم اس میں گردن باندھ لو, ابھی اب تم کو کھینچتا ہے. اب جب اس نے گردن میں باندھ لی, وہ کھینچنے لگا اوپر سے, تب اس نے کہا بھائی خدا صاحب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ اس کھینچنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. میری تو آنکھ نکلی آتی ہے, میں تو مر ہی جاؤں گا, تو کھینچ کے کیا کریں گے آپ. تو اس کو بھی رحم آ گیا, وہ چھوڑ دیا رسی, اس نے بھاگا. تو حکیم المت نے بعد میں لکھا ہے کہ اس درخت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا, شاید پیار آ جائے. تو ایسے ہی دوستوں جو شریعت کا حکم ہے کہ آج خوشی مناؤ, کھانے پینے کے دن ہے, شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ 1 ہی مہینے کی آپ نے ہم کو اس کے بعد چھٹی دے دی. ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, پہلوانی مت دکھاؤ اللہ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھا, ہائے ہائے کیا. صحابہ نے عرض کیا اتنے بڑے بہادر صحابی ہائے ہائے کرتے ہیں آپ. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بخار اسی لیے دیا ہے تاکہ عمر کی ہائے ہائے سنے. پہلوانی دیکھنے کے لیے اللہ نے بخار ہم کو نہیں دیا. دیکھا آپ نے, یہی کہتا ہوں کہ دین کی سمجھ بزرگان دین سے ملتی ہے. تو 2 خوشی میں ایک خوشی تو سن لی آپ نے, اور دوسری خوشی بھی اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان کی فرضیت کی وجہ بتائی کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو دوسری خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو متقی ہو جائے. سمجھا نہیں, یہ پہلی خوشی تو ہر ایک کے لیے, لیکن دوسری خوشی اہل تقویٰ کے لیے کہ اللہ نے روزے کی فرضیت کا جو مقصد فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں کہ تم حلال چیزوں کی مشق کر لو, صبح سے شام تک حلال بھی نہ کھاؤ. تو ظالموں پھر حرام کیسے کرو گے. تو تم کو ہم حلال کی ٹریننگ دے دیں گے کہ تم حلال سے بچ سکتے ہو. تو تمہاری اتنی بڑی کنٹرول, پاور آف کنٹرول کو میں مضبوط کر دوں گا. تو عید کے بعد پھر تم حرام کیسے کرو گے. لہٰذا آپ دوستوں آج اس خوشی کا بھی بندوبست کر لو. بندوبست پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا. اکبر الہ آبادی نے کہا, ایک صاحب داڑھی میں ڈال رہے تھے تو اور تھے 60 سال کے. تو اکبر الہ آبادی نے کہا ہاں خلاف لگا رہے تھے, ٹھیک ہے خلاف لگا رہے تھے. تو اکبر الہ آبادی نے کہا مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. لیکن میں درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمت کر کے رکھ لو, بہت سی مصیبت سے بچ جاؤ. گالوں کو کھرچنا
ایک کوٹ پھر ڈبل کوٹ پھر ٹوٹی اکھاڑ کوٹ، یہ مصیبت سے بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اور صدر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض مبارک ہر ہفتے اطلاع ہوتی ہے اعمال کی، جب آپ کو اطلاع ہوگی کہ یہ داڑھی رکھی میرے فلاں امتی نے، تو آپ کا جی خوش ہو جائے گا۔ اپنے جی خوش کرنے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوش کرنے کو نعمت سمجھو، اور قیامت کے دن یہ کہہ سکو گے تیرے محبوب کی عارف شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت جس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ بس یہ دو خوشی تو ہو گیا، اب آپ جائیے۔ سے دکھا گیا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور سے لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا۔ یہ شعر سنا دینا، اس سے کتنا فائدہ پہنچا کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مل گئی مبارک، پیاروں کی پیاری شکل ہے۔ اللہ کے پیارے ہیں نہیں، جتنے دنیا میں اللہ کے پیارے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے یہ شکل دی، پیاروں کی شکل میں آ جاؤ۔ کسی قسم کی تشویش، غم و فکر آئے تو یہ دو آیتیں اس وقت تلاوت کرو۔ نمبر 1، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ حضرات صحابہ کو شیطان انسانی شکل میں آ کر احد کے دامن کے قریب کہیں ڈرایا کہ کافروں کی بہت بڑی فوج آ رہی ہے، تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو صحابہ نے یہی فرمایا تھا، قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اعلان کی برکت یہ ہوئی کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت لے کر لوٹے، بلا جنگ جہاد نہیں کرنا پڑا۔ تو اگر آپ لوگ بلا مشقت نعمت چاہتے ہو، بلا مشقت مال غنیمت، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیے عام حالات میں، مشکلات میں 111 مرتبہ، اول آخر درود شریف 111 مرتبہ۔ اور اگر روزی کی پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے یا روزی ہے برکت نہیں ہے، تو 308 مرتبہ پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اول آخر درود شریف 308 مرتبہ۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام ضروریات کے کفیل ہو جائیں، ذمہ داری لے لیں، تو 140 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ پڑھیے، اول آخر درود شریف۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے حاسد اور دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر دے، ان کے حوصلے پست کر دے اور ان کے گھونسلے ختم کر دے، کیا کرے؟ حوصلے پر گھونسلے یاد آ گئے، وزن میرے سامنے دوڑ کے آتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 341 مرتبہ، 341 مرتبہ اول آخر درود شریف۔ میرے شیخ چاروں پڑھتے تھے، 111، 140، 308، 341 روزانہ۔ ان کے وظیفوں کی ہم تعداد بتائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ 5 پارہ تلاوت، 5 پارہ، اور کبھی کبھی 10 پارہ۔ قصیدہ بردہ کے سارے اشعار 200 سے بھی زیادہ ہیں۔ مناجات مقبول کی 7 منزل روزانہ، 1 منزل نہیں، 7 منزل روزانہ، زبان یاد۔ 40 سال سے پڑھ رہے تھے، 50 سال سے، کہاں تک نہ یاد ہو؟ کیونکہ حضرت کو زبان یاد، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو میرے شیخ مجاہدہ سے نہیں کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ بھوکا انسان بریانی و کباب پا گیا ہے، یا پیاسا انسان ٹھنڈا پانی پا گیا، تو حضرت تو اچھل جاتے تھے۔ عبادت اور ذکر کے وقت میں زمین کو چھوڑ دیتے تھے، جہاز کی اتقاف کرتے تھے، ایک دم اچھل جاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، اتنا مزہ لیتے تھے کہ کیا کہوں، بس وہ دیکھے ہوئے حالات ہیں۔ یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا۔ نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد، نظر سے مردہ دلوں کو ملی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الیس اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مگر کافی ہونے کے لیے یہ سب تدبیر بھی کرنی پڑتی۔ بزرگوں سے جو باتیں چلی آ رہی ہیں
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کتنے بڑے ولی اللہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ اہل اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا وظیفہ چاروں، اور کیمیائے تجیب التاثیر، کیمیا ہے مٹی کو سونا کرتا ہے. جنگل میں ہمارے شیخ رہتے تھے، کوئی تدبیر کوئی دکان نہیں تھی، مگر روزی پرستی تھی. غلے پر غلہ 20-20 من گندم رکھا ہے. مہمانوں سے فرماتے تھے کھاؤ، بے فکری سے اصلاح مت کرو، غلہ رکھا ہے دیکھ لو، روٹی کی فکر نہ کرنا. تو ہمارے شیخ 7 منزل مناجات روزانہ پڑھتے زبان. آپ سوچو کتنا وقت لگتا تھا. اور وہ جو ہے 12 تسبیح کا ذکر الگ، تہجد کی ہر 2 رکعت کے بعد آہوزاری الگ. اس آہوزاری کا مزہ کچھ مت پوچھو. جیسے چھوٹا بچہ ماسی لپٹ جاتا ہے، سلام پھیرتے ہی حضرت مسرونہ سے اللہ، ایسا مزہ آتا تھا کہ کچھ پوچھو. اور تلاوت کے درمیان میں جو اللہ کہتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا شیخ میں نے پایا الحمدللہ رب العالمین. فلا فخر یا ربی، میں فخر سے بنا چاہتا ہوں. مگر 10 سال مجھے، آج 1 سال کوئی کسی بزرگ کے پاس رہ لیتا ہے تو کہتا میاں ہم نے 1 سال رہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 سال کہاں رکھا؟ پور کے جنگل میں، جس میرے شیخ کے آجو بازو مشرق مغرب شمال جنوب کسی کا گھر نہیں تھا. مغرب کے بعد سناٹا بس. حضرت تھے، ان کی آنکھوں اختر کی آنکھ میرے شیخ کی آنکھ کی تربیت یافتہ ہے، جنگلی پودا نہیں ہے. میرے آنسو میرے شیخ کے آنسوؤں کے ساتھ تربیت یافتہ ہے، صحرائی آنسو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس نعمت کا کتنا شکر ادا کروں. اس کے بعد 4 سال بیت العلوم میں اور 3 سال یہاں، وہ 7 سال اور جوڑ دو. مگر وہ مزہ کراچی والوں نے نہیں پایا، کیونکہ حضرت آخر میں کمزور ہو گئے تھے. آہو فغاں اور وہ 8 گھنٹے عبادت یہاں کے لوگوں نے کہاں دیکھا. یہ تو پھول پور کی مسجد میر ارشد جمیل نے جب دیکھا میرے شہر کی مسجد پھول پور میں تو ان کے منہ سے نکل گیا یہ مسجد تو نور میں ڈوبی معلوم ہوتی، جہاں 60 برس تک ایک اللہ کا اتنا بڑا عظیم الشان صاحب نسبت اور آہو فغاں کرتا ہو اور 8 گھنٹے عبادت. 3 بجے رات کو اٹھے 11 بج گئے. یہ آنکھوں دیکھا حال بتاتا. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا. اور فرمایا کہ اختر 8 گھنٹے ہو گئے، 70 سال کا بڈھا ہوں، ابھی ٹیک بھی نہیں لگایا اور اعتکاف کر رہا ہوں، اڑ رہا ہوں عرش اعظم پر طواف. اسی زمانے میں حضرت نے اپنا نام بھی بھول گئے اور کسی نے کہا اپنا دستخط کر دو، ضروری کاغذ ہے، عدالت میں جمع کرنا ہے، تحصیل میں مال زمین کا کاغذ ہے. زمیندار تھے شیخ. تو فرمایا بہت دیر تک آنکھ بند کر کے سوچا تو نام یاد نہیں آیا. تو پوچھا اسی سے، وہ مرید بھی تھے میرے پیر بھائی کہ بھائی میرا نام بتاؤ، میں بہت سوچ رہا ہوں، نام یاد نہیں آ رہا. سوچو اللہ والوں کی روح کس مقام پر ہوتی. تیرے عاشق کو سمجھا ہے لوگوں نے کم، لمحے خندہ مگر لمحے خندہ جگر میں تیرا درد و غم. تیرے عاشق کو سمجھا ہے لوگوں نے کم. آخر نے اپنے شیخ کا جغرافیہ کھینچا ہے اس شعر میں جو پڑھتا ہوں. ہے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں، ہے دامن تر اشک رواں اور زلف پریشاں. کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاٹے گریباں. ہر وقت حضرت کے گریبان چاک رہتے تھے. جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشان، تو پیچو تاؤ کھاتی ہے میری جان. جو پوچھے گا کوئی مجھ سے آ کر کہ کیا گزری ہے دیوانے تجھ پر، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا، نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا. کیا دنیا جانتی ہے کہ مجھے میرے شیخ کی یاد مجھے ہر وقت رہتی. جب میں تقریر کرتا ہوں، جب میں اندر عبادت کر کہیں بھی تو حضرت کا سامنے دیکھتا ہوں. کیسے بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا ہمیشہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل چاروں یعنی 140 111 یہ فرماتے تھے کافی ہے. یہ اللہ کا نام کافی کا افضل 111 ہے.
جو یہ پڑھے گا 111 دفعے اللہ اس کے لیے کافی رہے گا. علیہ اللہ سے کافی نفدا کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا 140 کفیل کے لیے اللہ اس کا ذمہ دار ہو جائے گا. یا 308 اس کی رزق میں برکت رہے گی اور 341 اس کے دشمن کبھی غالب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. مگر ہم کیا کریں، اتنا ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا. بابا تو پہلوان تھے، حضرت تو فرماتے تھے میرا سینہ اتنا اونچا تھا کہ ناک سے خط کھینچو تو سینے سے مل کے گزرتا تھا، اور ہمارا سینہ تو ایک بالش پیچھے گزرا ہوا ہے. میرے شیخ کا سینہ ایک بالش آگے تھا، یعنی ناک اور سینہ ساتھ کمال ہے. اور فرمایا تم لوگ ایک چمچہ گھی کھاتے ہو، ہم مٹکا گھی کے مٹکی میں ہاتھ ڈال کر 1.5 پاؤ آدھا کلو ڈالتے تھے اور سب ہضم. مگر نے میرے شیخ جس نے اپنی طاقت کو اور پہلوانی کو اللہ پر پیدا کیا، جس نے بازار کو گزرے 10 برس بازار سے گزرا ہوں، شیخ نے کبھی کسی دکان کو نہیں دیکھا کہ کپڑے کی ہے کہ مٹھائی کی ہے. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. شیخ نے لکھا کہ علوم التھانوی کو، اور میرا یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا کہ جب حضرت چلتے تھے تو زمین پر نظر ایسی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ دنیا میں نہیں چل رہے ہیں یا آخرت میں چل رہے ہیں. میرے شیخ نے یہ خط لکھا کہ علوم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرا اب یہ حال ہے آپ کی برکت سے کہ جب زمین پر چلتا ہوں دنیا کی، تو یہ زمین دنیا کی مجھ کو لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. پھر حضرت نے اس کا جواب لکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ مولانا یہ جو جن کا یہ حال آیا ہے خط، یہ اپنے وقت کا صدیق ہے، جو نبیین کے بعد صدیقین ہوتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کا سب سے اونچے طبقے کا انسان ہے یہ، جس کو لوگوں نے کم پہچانا. فرمایا صدیقین کا اتنا ایمان ہوتا ہے کہ دنیا کی زمین ان کے لیے آخرت کی زمین معلوم ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے اس صدیق کے ساتھ جس کے دین نے اس کو صدیق قرار دیا ہو. 10 سال اختر نے جنگل میں گزارے ہیں، وہی چیزیں اب رنگ لا رہی ہیں. لوگ انگشت بدلنا ہے. حیرت سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس ذرے کو چاہے اٹھا کر آفتاب کر دے اور ناراض ہو کر جس آفتاب کو چاہے ذرہ کر دے. اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دے تو ڈرتے بھی رہو، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے جس سے ان کی عطا بند ہو جائے. ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو. میرے شیخ کے 2 جملے تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں. عبادت میرے شیخ کی عبادت نہیں تھی، اور غذا تھی. غذا جیسے بھوک میں انسان کھاتا ہے اس طرح سے حضرت عبادت کرتے تھے تو اچھل جاتے تھے. ایک بزرگ حافظ عبدالولی بہراسی گزرے، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں نے مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. بہرائچ کے جنگل میں خواجہ صاحب شکار کے لیے آئے تھے تو حضرت کو بھی بلا لیا. تو فرمایا خواجہ صاحب تو ہرن کا نشانہ لے رہے تھے اور مولانا عبدالغنی صاحب تلاوت میں اچھل رہے تھے، مزہ اتنا لوٹ رہے تھے. یعنی شکار گاہوں میں بھی وہ اللہ کی محبت کے شکار تھے. وہاں بھی ان کو ہرن نظر نہیں آیا. وہ عبادت تلاوت کرتے کرتے اچھل جاتے تھے. اور اللہ کیوں کہتے تھے؟ جیسے انجن ریل کے انجن میں جب اسٹیم تیز ہو جاتی ہے تو ڈرائیور جو ہے ڈھکن کھولتا ہے تاکہ انجن کی باڈی پھٹ نہ جائے، تو اسٹیم کو نکالتے ہیں تھوڑا سا نارمل معتدل کرتے ہیں. تو میرے شیخ جب اللہ کہتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ سینہ پھٹا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کہتے تھے، اس سے پھر وہ معتدل آگ ہو جاتی تھی، ورنہ سینہ پھٹ جاتا. کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قسمت میں وقت کا شمس الدین تبریزی لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خوب اختر نے مزہ لوٹا. الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کرتا ہوں کہ اے خدا شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ سے اختر میں دعا ہو وہاں سیکھا، اب سارے عالم میں مجھے بھیج دے اور مجھے اپنے کچھ خاص بندے بھی عطا فرما جن کو ساتھ اختر سارے عالم میں صبر کرے اور آپ کی درد محبت کو نشر کرے. جس پر اختر کا یہ شعر بھی ہے کہ خوب صبر کرتا ہوں، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، اور صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے. اختر لیے پھرتا ہے ایک اختر لیے ہوئے. اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے ہو. اختر لیے پھرتا ہے ایک اختر لیے ہوئے، اس کے معنی نہیں بتاؤں گا. کوئی ضروری ہے کہ ہر بات بتا دوں آپ کو؟
کسی کا مجھ پر ایسا زور نہیں ہے، لیکن اس وقت اچانک یہ مصرع نکل گیا، اختر لیے پھرتا ہے ایک اختر لیے تو، لیکن میں اللہ سے تعالیٰ سے مانگتا ہوں، کیونکہ ہر شخص کے حالات ایسے نہیں، کوئی پیسہ ہے تجارت میں مشغول ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کے پاس فکر کا پیسہ نہیں ہے، تو پھر میں نے سوچا ان عاجزوں سے کیا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اے خدا آپ اپنے عاشقوں کو کچھ مجھے ان کے ساتھ ان کا ساتھ نصیب فرمائیے تاکہ سفر لذیذ ہو، حسن اولئک رفیقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بندے میرے خاص اولیاء، ارے ان کی رفاقت بہت ہی حسین ہے، ان کا ساتھ پکڑو دیکھو مزہ، جن کی رفاقت کو اللہ نے ما حسنا فرمایا، افعال تعجب میں سے، یعنی ما حسنا اولئک، کتنے اچھے یہ رفیق ہے، جن کے رفیق کو یہ اللہ تعریف کرے وہ کتنے اچھے رفیق ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ حضرت کے حالات نہیں، بعضوں کے پاس دولت بھی ہے وقت بھی ہے مگر ان کی صحت اس قابل نہیں، وہ بہت زیادہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کے ٹائر میں دم نہیں، ریٹائرڈ ان کے ٹائر میں دم نہیں، اس لیے خدا سے مانگ لیا۔ میرے شیخ ایسے وقت پر شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے، کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے، کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے، مجھے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ جن بندوں کو مجھ سے مناسبت اور مجھے ان سے مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، یا جامع ہو یا جامع ہو یا جامع ہو یا جامع ہو یا دور ہے، دل میں ہوں مگر خالق جنت لیے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی پریشانی ہو دو آیت، نمبر 1 علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپے ہوئے تھے اور کفار آپ کو تلاش کر رہے تھے تو غار ثور میں آپ چھپے ہوئے اور کافر جھانک رہے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ ڈر گئے کہ یا رسول اللہ کہیں ہم لوگوں کو پکڑ نہ لیں لوگ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق کی نسبت اتنی اونچی نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت صدیقیت لفظہ برندام تھی اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے فکر تھی، اس لیے اللہ تحزن یہ دلیل ہے کہ نبی کی نسبت کہیں اونچی ہوتی ہے صدیق کی نسبت سے۔ لا تحزن، اے صدیق مت گھبراؤ، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن اس میں ایک نراز اور بھی ہے، ان اللہ معنا فرمایا یعنی وہ میرے ہی ساتھ ہے، بلکہ صدیق تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے، جمع فرمایا جمع۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معی، اللہ ہمارے میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ابھی نہیں، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ دونوں کی امت کا فرق اس میں بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت والوں، ان اللہ معی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، میرے ساتھ ہے، معی مانے میرے، معنی نہیں فرمایا کہ تم کو بھی یہ نسبت حاصل ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا یہ مقام فرمایا کہ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ چنانچہ جب ابوبکر صدیق کی حکومت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس وقت میں جہاد کے لیے آپ نے جب بھیجا لشکر کو تو سارے صحابہ نے فرمایا کہ اس وقت جہاد مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے قلوب زخمی ہیں اور کافر جو ہے ایسا نہ ہو کہ مدینے کو خالی پا کر وہ حملہ کر دیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابوبکر صدیق کی جان صدیق محتاج لشکر صحابہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تم میں سے کوئی نہیں تھا غار ثور میں، میرے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی بھی کے ساتھ میں ہوں اور صدیق کے ساتھ میں ہوں۔ معنی میں تھا وہاں، تم لوگ تھے وہاں اس وقت، معنی اللہ ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا صدیق اکبر نے کہ اے صحابہ، اے عمر فاروق، اے عثمان غنی، اللہ، اے علی رضی، تمام صحابہ کو فرمایا کہ اللہ اس وقت جب آیت نازل ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق کے ہے یہ معنی، تم لوگوں یہ معنی سمجھ لو کہ معنی ہمارے لیے تھا۔ پھر اتنا فرماتے ہی صحابہ کے آنسو بہ پڑے اور سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ۔ یہ ایمان ہوتا ہے صدیقین میں۔ اب صدیق کی 3 تعریف جو اگر آپ لوگ
بہت اونچے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے پہلے صدیق بننا چاہتے ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، صدیقین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی ولی ولایت چاہتے ہو دوستوں تو دروازے کھلے ہیں۔ 3 تعریف سن لو۔ اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق وہ ہے الذی لا یخالف قالہ حالہ، جس کا حال اور حال ایک ہو، یعنی جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو۔ نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کا باطنی ایمان ظاہری جغرافیے سے اس کی تاریخ نہ بدلتی ہے۔ یہ نہیں کہ ملتزم پر اس کی تاریخ اور ہے، مسجد میں تاریخ اور ہے، اور جب حسین لڑکیوں اور لڑکوں کو دیکھا تو اس کی جغرافیہ جو ہے چہرے کا سب بدل گیا، اس کی تاریخ بدل دی۔ اس جغرافیے نے اس کی تاریخ احسانی اور تاریخ ایمانی کو تبدیل کر دیا۔ اب وہ اللہ کو بول کر ان نمکینوں کو حرام نمک چکھ رہا ہے۔ یہ سب نمک حرام نہیں ہو، جو نمک حرام، جس نمک کو اللہ نے حرام فرمایا اس کے چکھنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود سمجھ لیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کہیں گے میری شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ مقرر، مگر میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہی کے قابل ہے۔ سرور صاحب ذرا ادھر بھی تو دیکھتے رہو بھائی، آنکھ بند کیوں کر رہے ہو؟ کچھ نظر سے فیض پہنچاؤ۔ یہ بہت پرانے میرے شیخ کے عاشقوں میں سے۔ تیسری تعریف کیا ہے؟ اسے کہہ دو آپ عید کے دن مغرب شیشہ تک مت فون کیا کرو۔ پہلی تعریف کیا ہے؟ تفسیر رحمانی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 جس کا قال حال ایک، زبان اور دل ایک ہو، جس پر اختر کا ایک شعر ہے۔ میڈ ان لندن شعر سنا رہا ہوں، لندن، کیونکہ لندن سے لوگ خوش نہیں ہوتے مسٹر جب تک ڈال سے نہ کہو۔ میں نے بات کہ لندن کہا گیا، لندن کیا چیز ہے؟ لندن کہو، جو مسٹر کہے گا بھائی اس معاملے میں مان لیتا ہوں، بھائی لندن سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو لندن ہی کہوں گا، ڈال سے ان کو مزہ آتا ہے۔ اردو میں ہم لوگ لندن لکھتے تھے کتابوں میں، تو میڈ ان لندن شعر سن لیں۔ اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ۔ تو زبان اور دل اس کا ایک ہو جائے۔ نمبر 2 جس کی تاریخ کسی جغرافیے سے نہ بدلتی ہو، کتنی حسین جغرافیے سامنے ہو، مگر وہ اس وقت بھی باخدا ہو، اپنی جان کو ہر وقت ملا کرتا ہے۔ ملتزم پر جو اس کا جو جغرافیہ ہے وہی لندن اور جرمنی میں بھی وہی جغرافیہ ہو اس کا۔ جتنا قرب اس کو ملتزم پر ہے، جتنا قرب روضہ مبارک پر کھڑے ہو کر ہے، اتنے ہی قرب اس کو سارے عالم میں ہو۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین چہ جانا کیے ہوئے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا محل قرب و محل عبادت اس کے لیے بن جائے۔ یہ جغرافیہ ذرا سا بدلا، تاریخ بدل دی تم نے۔ کیسے عاشقوں کی تاریخ ایسی یہ نالاکی نمک یہ کیسی ہے کہ کہیں تو اشکبار ہو اور کہیں یاد مار ہو۔ یاد مار، اب یاد مار نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کو پوچھنا پڑے گا ICU کمرے میں۔ اچھا چلو بتا دیتا ہوں، یاد کے نیچے 2 نقطہ ہے نا، 1 نقطہ اور بہا دو، بس سمجھ نہیں آ جائے۔ سمجھ گئے اب کیا مطلب؟ بے وضو ہو گئے۔ غیر اللہ پر مرنا یہ شرافت نہیں ہے۔ تیسری تعریف کہ وہ صدیق کا ایمان وہ ہوتا ہے کہ یبذل الکونین، دونوں جہان اللہ پر ہر وقت فدا کرتا رہتا ہے۔ بزلہ نہیں فرمایا، یبذل فرمایا، ہر سانس دونوں جہان اللہ پر فدا کرتا رہتا ہے۔ ماضی نہیں کہ ایک دفعہ فدا کر دیا اور بعد میں پھر چمگادڑ بن گئے۔ بادشاہی کبھی بن گئے اور کبھی گدھ بن گئے، کرگس بن گئے۔ نہیں، جس کی بادشاہی ہمیشہ بادشاہی رہتی ہے، کرگسیت کا خلاقامہ کر دیتا ہے۔ توحید-سنت.com۔ اور چوتھی تاریخ اختر کی ہے، جس اللہ نے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کو
جس مبدأ فیاض اور سرچشمہ علم کے مرکز سے ان کو دیا، اسی مبدأ فیاض سے اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمایا۔ مولانا صاحب محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ اب میری تعریف علماء نے سن کر اظہار بشارت کی، ورنہ علماء نہیں قبول کرتے، علماء کے سامنے میں نے پیش کیا کہ چوتھی تعریف میرے دل میں اللہ نے ڈالی کہ جس بندے کی بندگی کی ہر سانس، جس بندے کی بندگی کی نوٹ کر لینا، جس بندے کی بندگی کی ہر سانس غیر شریفانہ اعمال سے تحفظ و نجات پا جائے، یہ صدیق ہے۔ بتائیے، جس بندے کی بندگی کی ہر سانس غیر شریفانہ اعمال، دیکھیے گناہوں کو میں نے کتنا پیارے انداز سے پیش کیا ہے، گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ لوگ شرافت صاحب میں بہت شریف آدمی ہوں، آپ نے میرے سامنے کیوں گستاخی کر دی؟ حالانکہ یہ گستاخی قابل ہے، کیونکہ گست بھی ہے آختو بھی ہے، گستاخی آخی ہے نا، آختو تو آختو کے قابل ہے۔ تو جس بندے کی بندگی کی ہر سانس غیر شریفانہ اعمال سے تحفظ اور نجات پا جائے تو اب یہ صدیق ہو گیا۔ بس دعا کیجیے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ جس اللہ نے اپنے کرم سے میرے قلب کو یہ تعریف صدیق کی بخشی، اللہ اسی کرم سے اختر کو بھی، میری اولاد و ذریات کو، اور آپ سب کو، اور غائبین احباب کو بھی، حاضرین اور غائبین، اور میں ان کے اہل و عیال کے، ہمارے بھی اہل و عیال اور قرابتوں کو یہ صدیقیت کی نسبت نصیب فرمائے۔ کوئی سانس آپ کی ناراضی میں نہ گزرے، بھیک مانگتا ہے اختر، درد دل سے مانگتا ہے کہ خدا ہم سب کو ایسا تعلق، ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہم ہر سانس پیدا کر کے پچھتائے بھی نہیں، حسرت بھی نہ ہو، بلکہ مست ہو جائیں۔ اللہ جلد سے جلد اس نعمت کا ظہور فرما، قبول فرما، ظہور فرما، اور اس پر استقامت میں نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین یا رب العالمین۔ گناہ چھوڑنے سے ایک حسرت ہوگی، مگر اس زخم حسرت سے اللہ ملے گا۔ خراب چیز چھوڑ کر اگر موتی مل جائے، بتاؤ کنکل پتھر جیب سے کوئی کھینچ لے اب بھاگ جائے، مگر دیکھا جیب میں تو ایک موتی کروڑ کا ڈال گیا ہو، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کو دوڑائیں گے مارنے کے لیے؟ اگر دوڑائیں گے بھی تو شکریہ ادا کرنے کے لیے دوڑائیں گے، مٹھائی کے لیے نہیں، مٹھائی پیش کریں گے کہ تم نے کنکر پتھر میرے جیب سے نکالا اور 1 کروڑ کا موتی ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ فرمایا کہ عشق کو محبت دیا، حسینوں کو بھی پیدا کیا، مگر اس کنکر پتھر کے بدلے میں یہ حکم دے دیا کہ نظر بچا لو، غم اٹھا لو، اور 1 کروڑ کا موتی میرے قرب و حلاوت ایمانی لے لو۔ خراب چیز کو چھوڑ کر ہم کو لے لو۔ اللہ بہتر پاک ہے یا نہیں؟ تو اگر لیلاؤں کو چھوڑ کر، سنو 3 نام میں نے رکھا، کیا کہیں نہیں کہوں گا، پھر تنائن کہوں گا کہ یہ مردہ ہے، مرے گی یا نہیں، یہ لوگ قبرستان میں جائیں گی لیلائیں کہ نہیں، تو ان پر زندگی کا اور ایمان کو مت ضائع کرو، اللہ کے قرب کو حاصل کرو، مولا پر لگو، لیلاؤں کے چکر میں نہ رہو۔ ایک لیلا جو اللہ نے دے دی اسی پر قناعت کر لو۔ اب صحت بھی ایسی نہیں ہے جو 4 لیلا کے چکر میں، اب صحت ایسی نہیں ہے، ایک ہی لیلا کے لیے ماجو نے سلفی کھا رہے ہیں یہاں تو 4 لیلا سے چلنے میں چکر آئے گا، پھر جب 4 ہوگا تو چکر آئے گا، 4 میں بھی 6 ہے اور چکر میں بھی 6، سمجھے گی نہیں؟ بس اللہ پر فدا ہو جاؤ۔ اب ایک شعر میرا سن لو، بس آج کی مجلس ختم۔ حسرت کے معنی کیا ہے؟ جس کی آرزو پوری نہ ہو، اور عشرت کے معنی کیا ہے؟ عشرت جس کی آرزو پوری ہو گئی ہو۔ اب ان دونوں کی ملاقات میں ایک شعر میں دکھا رہا ہوں، دونوں مل رہے ہیں، اچانک کہیں ملاقات ہوگی، حسرت نے کہا عشرت، عشرت نے کہا حسرت، دونوں لپٹ کے روئے، پھر ہنس کے کہا اوکے۔ حسرت نے عشرت سے شکایت کی میری کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی، عشرت نے کہا تم کو آرزو نہیں پوری، کوئی گوری نہیں پہنی ہوئی، آپ نے کوئی چاٹ کی گوری نہیں پہنی ہے، اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو اپنے بندے پر اس کے اثرات و نشانات کو دیکھیں۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مفت میں ہدیہ عطا فرمایا، کسی کے دل میں ڈالا، لہٰذا اگر میں اس کو نہیں پہنتا تو یہ پڑے پڑے خراب ہو جائے گی، یا میں کسی کو دے دوں، لیکن میں اللہ کی نعمت کو کیوں کسی کو دے دوں؟
جب میں کہتا ہوں یہ میرا شعر ہے، کسان نے کہا میرا میرا کیوں کہتا ہوں؟ تیرا کہہ دیں، شعر تو میرا ہے۔ اشعار تو اولاد کے ہے، اپنا بیٹے کو کوئی کہتے تیرا بیٹا ہی۔ اشعار مثل اولاد کے درد دل اٹھتا ہے، وہاں درد سے ہوتا ہے، وہاں پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہاں دل میں درد ہوتا ہے، تب اشعار بنتے ہیں۔ یہ بھی درد ذہن کے مشابہ ہے، کیونکہ اگر وہ جس طرح سے بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں جو ہے ہر جگہ پہ کھاتی پھرتی ہے، شاید بھی اپنے شعر کو سناتا پھرتا ہے۔ امام مالک، مولانا مالک صاحب تھے نا، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ میں، فرمایا کہ ایک دوست نے 2 بجے رات دروازہ کھٹکھٹایا، میں نیند میں تھا، لیکن میں نے کہا کیا بات صاحب معاف کیجیے گا، ایک شعر ابھی ابھی ہوا ہے اور درد ہو رہا ہے، جب تک سنا نہ دوں۔ اور یہ بھی قصہ سنایا تھا کہ کسی نے شعر کہا تو کسی نے کہا کہ بھائی اس میں جو اس کے تو کوئی معنی ہی نہیں، بے معنی شعر کا آپ نے جلدی کر دی، میں شعر پہلے کہتا ہوں، معنی بعد میں ڈالتا ہوں۔ پہلے بنتا ہے، جان بعد میں ڈالی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی غزل میں جگر مراد آبادی کا شعر شروع کیا۔ اچھا، مشاعرے میں قوم لیا، وہ بیٹھے ان کو تاریخ کی بات کو بلایا کہ صاحبزادے اس لیے میرا شعر کیسے فٹ ہو گیا؟ حضرت خیال ٹکرا سکتا ہے۔ چور نے کہا، چور کہا کہ حضرت خیال ٹکرا سکتا ہے۔ جگر صاحب نے کہا بے شک ٹکرا سکتا ہے، لیکن سائیکل ہوائی جہاز سے نہیں ٹکرا سکتی۔ بے شک خیال ٹکرا سکتا ہے، لیکن کبھی سائیکل جو ہے ہوائی جہاز سے نہیں ٹکرا سکتی۔ بندی نہیں ہے، بندہ ہوں۔ آپ مجھے غور سے دیکھیے، بندی نہیں بندہ ہلو بھائی، مولانا انیس پٹیل کو لطیفہ سنا دینا، مولانا عبدالحمید کو بھی، جنوبی افریقہ میں، کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے بندی تو آپ کہیے ہم بندی نہیں ہیں۔ آپ کا جو بندی ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ مجھے غور سے دیکھیے، میں بندی نہیں بندہ ہوں۔ ختنہ بھی نہیں ہے قرآن شریف کا، کہیں دیکھ کر بتاؤ کہ ختنے کا حکم ہے؟ والے ہونے سے پہلے کہا کہ حکم ہے؟ تو ہم نے اس کو کہا نا کہ کہاں سے ہے، کتنا ہے وہ جو سب خدا اور ختنے کا حکم ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ کتنا کیا جائے، کہاں سے کیا جائے، کتنا کاٹا جائے، کہاں سے ثابت؟ ہر چیز تم قرآن شریف سے مانگو، اصول ارباب اس میں کیا جائے۔ اولاد مفید نہیں ہوں گی، لا انفع معلوم والا بنے، سمجھ رہے؟ مال اور اولاد مفید نہیں ہوگی۔ ہاں، اچھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کر لیا۔ اب میں ذرا اس کو رکھتا ہوں، پھر بیان کرتا ہوں کہ مال اور اولاد قیامت کے دن کچھ مفید نہ ہوگی۔ کچھ، یہ لفظ کچھ کہاں سے میں نے استعمال کیا کہ نکرہ تحت نفی جب واقع ہوتا ہے تو عربی قواعد سے وہ فائدہ عموم کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نکرہ نازل فرمایا لا انفع کے ذیل میں، لا انفع معلوم والا بنون، مال اور بنون، اولاد اور مال اور اولاد نکرہ ہے، کیا مطلب کہ ذرہ برابر مفید نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم پیش کرے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب، بے کی وجہ سے یہ متعدی ہو گیا، عطا آتی لازم ہے، مگر بائے تعدیہ نے اس کو متعدی کر دیا تو اتیان بمانے کے اس کے ہو گئے کہ جو پیش کرے گا اور لائے گا، دنیا سے قلب سلیم کما کے لائے گا۔ اب قلب سلیم کی کیا کمائی کی جائے دنیا میں جس سے ہمارا قلب سلیم ہو جائے اور وہ قیامت کے دن مفید ہو کر ہمیں جنت تک پہنچا دے؟ اس کی کمائی کیا ہے؟ نمبر 1، الذی ينفق مالہ فی سبیل البر، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ علامت ہے کہ اس کا قلب سلیم ہے۔ قیامت کے دن اس کو اپنا زر مبادلہ اور فارن ایکسچینج ملنے پر یقین ہے، کرنسی ٹرانسفر کر رہا ہے، 1 کی 10 کی توقع رکھتا ہے، 1 2 کے 10 دیں گے ہم، فلہو عشر امثالہا۔ اور جو بخیلی ہو اور تکلیف قلب سے بھی دے دے اس کا بھی قبول ہے، دل میں چاہے تکلیف ہو۔ ماں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
حکیم المت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب زکوٰۃ دیتا ہوں تو دل کو تکلیف معلوم ہوتی ہے، کیا میرے اندر اخلاص نہیں ہے؟ فرمایا کہ دل کی تکلیف طبعی تکلیف منافی اخلاص نہیں ہے، آپ دیا کیجیے انشرا ہو یا نہ ہو۔ جیسے کہ نظر بچانے میں تکلیف تو ہو رہی ہے، مگر یہ نظر بچانا حفاظت نظر اللہ کے حال قبول ہے، اگرچہ انقباض طبع بھی ہے، طبیعت کو سخت ناگوار ہے کہ اللہ میاں نے کیسا ہمیں منع کر دیا، کیا شکل تھی اس کی، کیا شکل موہنی تھی کہ جس سے یہ من موہن شکل سے اللہ میاں ہم کو کہنے مت دیکھو، لیکن پھر بھی حکم الہی سمجھ کر کہ اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے ان موہنی شکلوں سے، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ حسین موتی زیادہ قیمتی ہے، معلوم ہے یہ کیا پیارا مصرع ہے، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ حسین موتی، تو موتیوں کو نہ دیکھو دل توڑ دو اور اللہ کے حکم کو سراخوں پر رکھ لو، تو ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو خدا اپنے لیے قبول کرنا اور وہ دل قیمتی ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے شکستہ ہوتا ہے، اللہ سے پیوستہ ہوتا ہے، جو دل اللہ کے لیے شکستہ ہوتا ہے، خون آرزو کرتا ہے، وہ قلب شکستہ اللہ سے پیوستہ ہوتا ہے اور وابستہ ہوتا ہے۔ میرا ایک شعر نیند میں ہوا، نیند میں، اور جب اٹھا تو زبان پر جاری تھا کہ اللہ والے کون ہیں؟ جان خود بذات حق آویختہ، جو اپنی جان کو اللہ سے لٹکائے ہوئے ہیں، جیسے کھوٹی پر کرتا ٹنگا ہوا، جان خود بذات حق آویختہ، اپنی جان کو اللہ کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں، وہ درد دل اندر دعا آمیختہ، اور جب دعا کرتے ہیں تو اپنا درد دل اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ نیند میں ہوا ہے شعر، نیند میں ہوا، تو یہ ایک عمل کر دیا جائے کہ کبھی کبھی اللہ کا، خاص کر جس کے یہاں ہوتی ہو تو مردے کو مال خرچ کرنا زیادہ مفید ہے۔ روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے اور مال اللہ نے دیا ہے مگر مال نہیں خرچ کرتا، تو اس میں مردے کا حق محبت نہیں ادا کیا ہے، کیونکہ ارشادات حکیم امت میں ہے مردوں کو مال زیادہ مفید ہوتا ہے بنسبت بدنی ثواب کی۔ نمبر 2 کیا ہے تفسیر قلب سلیم کی؟ سبحان اللہ، اور مقرر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے مدرسے میں دے، جہاں جس کا دل چاہے وہاں دے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی اور ضرورت مند یا ضرورت ہے، لہٰذا وہ حسن ظن رکھے، وہ نیک گمان رکھے کہ صاحب خانہ نے دیا ہوگا کہیں، اس کو سوال بھی نہ کرے کہ کہیں دیا یا نہیں دیا، تجسس بھی مت کرے، اعلیٰ تجسسوں کا حکم ہے۔ نمبر 2 قلب سلیم جو قیامت کے دن مفید ہوگا، الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنے اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے تاکہ اللہ کی محبت کا حق ادا ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ پاک کہ خود تو نیک ہے، اپنی اولاد کو بھی میری فرما برداری کے لیے کوشش کر رہا ہے، نہیں پسند ہے بابا کو کہ میرا کوئی بیٹا فاسق اور نالائق نکل جائے، یہ اللہ کی محبت کی شاخ ہے۔ کوئی شخص حکومت کا باوفا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد کو بھی حکومت کا مطیع و فرما بردار نہ بنا۔ اگر کسی کا بیٹا حکومت سے بغاوت کر لے تو باپ بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص کی اللہ تعالی کی حکم کو اسے پش ڈالتا ہے اور اپنی آرزو کو مقدم کرتا ہے، اس کا آسمان سے تعلق بہت ڈھیلا ڈھالا ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے، ڈھیلا ڈالا بھی ڈھیلا ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی انکشاف نہیں، اس کی روح آگ اور بہت ہی منحوس قسم کی ہے کہ جو زمین کے مٹی کے کھلونوں میں اللہ کی عظمتوں کو پامال کر رہا ہے اور پاش کرتا ہے اللہ کے حکم کو۔ کیا بھائی جب بھی حاضری ہوتی ہے چائے پلاتے ہیں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، خیریت؟ ادا ہو گیا اور سادگی کا بھی حق ادا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، یہ نہیں صاحب تکلف۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اولاد اور مال کچھ مفید نہ ہوگی۔ لفظ کچھ جو ہے یہ عربی قاعدہ جس کو نہیں معلوم وہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ لا ينفع مال ولا بنون یوم
قیامت کے دن نہیں مفید ہوگا مال اور اولاد کچھ بھی. یہ دلیل، یہ کچھ کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ آیت میں تو نہیں ہے، کیونکہ مال اور بنون نکرہ نازل فرمایا، معرفہ نہیں ہے اور تحت النفی ہے. تو قاعدہ کلیہ ہے نکرتا اذا وقعت تحت النفی تفید العموم. جب اسم نکرہ نفی کے تحت واقع ہوتا ہے تو فائدہ عموم کو دیتا ہے، یعنی ذرا بھی کوئی قسم کا مفید نہیں ہوگا الا من اللہ بقلب سلیم، مگر جو اپنا قلب سلیم پیش کرے اللہ کے حضور میں میدان محشر میں. اب سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیا کمائی کریں کہ ہمارا قلب سلیم ہو اور قیامت کے دن ہمارا قلب سلیم اللہ کے عذاب سے سلامتی پا جائے. سلیم ہے نا، لہذا اس کی 5 تفسیر کر رہا ہوں تفسیر روح المعانی سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں تو علماء بھی کو قبول کرنے کے لیے وہ ان کو آسانی ہو جاتی ہے. تو نمبر 1 کہ الذی ينفق مالہ فی سبیل البر، چونکہ لا ينفع مال ہے نا آیت میں، تفسیر میں بھی مال کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ کہ جو اپنا مال اللہ پر فدا کرتے ہیں اور پچھتاتے نہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا کرم ہے، اگر مال نہ ہوتا تو ہم آپ پر کیا فدا کرتے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. ایسا شعر ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. کیونکہ ہمارا مال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا بدل نہیں ہو سکتا. اس دین پر اللہ کی محبت کے نشے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت فدا ہوا ہے. ہم لوگ اگر مال کروڑوں کروڑوں خرچ کر دیں تو کبھی وسوسہ بھی نہ لاؤ کہ ہم نے حق ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اپنے نبی کا ایک قطرہ خون نہ گرنے دیتا اور وحد کے دامن میں 70 شہید نہ ہونے دیتا. ایک فرشتہ بھیج دیتا، سارے مر جاتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ایسے ہی 7 سمندر اور، تو ہماری عظمتوں کو اور صفات کو خوبیوں کو تحریر میں نہیں لا سکتے. تو جب ہم اتنی غیر محدود خوبیوں کے مالک ہیں اور قلم اور سمندر سب دنیا پوری کائنات کے درختوں کے قلم اور پوری کائنات کے سمندر اور 7 سمندر اور جب عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے اور صحابہ کے خون شہادت سے اپنی تاریخ عظمت لکھوا دی. اور یہ بھی فرمایا کہ اے دنیا والوں یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور پڑ گیا اس لیے کافر جیت گئے اور 70 کو شہید کر دیا. نہیں، ہم نے خود ان کی شہادت کا انتظام کیا ہے. لیتخذ منکم الشہداء، ہم نے وہ جغرافیہ بنایا جس سے تاریخ شہادت پیدا ہوئی. ہم نے بنایا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے یہ جغرافیہ بدل دیا تاکہ میرے کچھ بندے شہادت پا کر یہ کوٹا کون سا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان کی برکت سے آپ کو دین حاصل ہوگا. تو شہداء کا جو تھا حصہ وہ خالی رہ جاتا. قرآن پاک کی آیت صحیح کامل کیسے ہوتی؟ قیامت تک کے لیے تشنا رہتا ہے جز، یعنی قرآن پاک کا لفظ شہداء کا جز تشنا رہتا. لوگ دنیا والے پوچھتے یہ طبقہ جو ہے تیسرا یہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے اس طبقے کو پیدا فرمایا لیتخذ منکم الشہداء، تاکہ ہم تم کو شہادت کا درجہ دیں. لہذا اللہ نے اتخاذ شہادت کو اپنی طرف نسبت کیا کہ ہم نے شہید بنایا. وہ کیا کرتے شہید. نمبر 2 قلب سلیم جو قیامت کے دن کامیاب ہوگا اور تعالیٰ اس کے قلب کی برکت سے اس کے خالق کو جنت میں داخل کریں گے. دل کو ایسا دل ہوگا کہ جس کے صدقے میں جسم بھی جنت میں جائیں گے. اس دل کی تفسیر کر رہا ہوں. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یہ کیا ہے کہ ملتزم پر اور روزہ مبارک کے سامنے تو بالکل فرشتہ ہو گئے اور اپنے ملکوں میں آئے تو پھر ویسے چٹ فاٹ ٹیٹ ہو گئے. ہر وقت ریٹ اور کیٹ کو تلاش کر رہے ہیں. میر کا کیٹ ہاں عاشق ریٹ اور میر کو پیر ملا ٹٹ فاٹ ٹیٹ. انگریزی شعر میں میرے سنا کرو. کیا مطلب اس شعر کا ہے کہ میر صاحب کو بھی مجاہدہ ہوتا ہے، عاشقانہ مزاج ہم کو بھی مجاہدہ ہوتا ہے، مگر مجاہدے پر حاضر ہے. کوئی بجلی کے کھمبے تھوڑی ہم لوگ ہیں کہ ہم کو کسی کے حسن کا اتراک ہی نہ ہوتا ہوں، یا تیسری مخلوق نہیں ہے الحمدللہ.
مرد و عورت کے درمیان میں ایک مخلوق تو پہلی مثال ہو گئی کہ کبھی کبھی اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا حق ادا ہو، اور میرے ہی مدرسے میں مت دو تاکہ یہ نہ محسوس ہو کہ مقرر اپنے لیے کچھ بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے. جہاں چاہو دے دو، مگر دو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلاؤ. اور اگر پھیلانا نشر اشاعت دین نہ آئے تو اشاعت دین والوں کے ساتھ رہو، ان کو تقویت دو. نمبر 2 الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو لوگ اپنے اولاد کو بھی نیک راستہ دکھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی فرما برداری کرو، دنیا چند دن کی ہے، قبر میں تمہارا کاروبار اور تمہاری کار اور جتنے تمہارے یار ہیں کوئی نہ جا سکے گا، تنہا کفن لپیٹ کر لیٹو گے، لہذا اس دن کی ابھی سے فکر کرو. اپنی کرنسی ٹرانسفر کرو اور روٹی بھی ٹرانسفر کرو. معروف ہمارے روٹی کیسے ٹرانسفر کرے کہ روٹی سے جب خون بنا اور خون آ کر آنکھوں میں روشنی بنی، وہ خون آنکھوں میں آ کر روشنی بنا، کان میں اس میں قوت دیدنی بنا، اور کان میں جا کر قوت شنیدنی بنا، اور ناک میں قوت سونگھنی بنا، اور زبان میں قوت گفتنی بنا، ہاتھ میں قوت گرفتنی بنا، پاؤں میں جا کر وہی خون قوت رفتنی بنا. کہیے جناب کتنے مصدر آ گئے فارسی سے. تو گیا کہ جس نے اپنے اللہ کی دی ہوئی رزق کی طاقتوں کو خدا تعالیٰ پر فدا کیا، ان کی مرضی پر، اور اللہ کی نافرمانی کے تقاضوں کو روکا کہ کھایا تو اللہ کی ہے، نفس تیری بات نہیں مانوں گا، تو میرا خدا نہیں. تو اس نے گویا روٹی کے دونوں حق ادا کر دیے، مثبت پہلو بھی منفی پہلو بھی، یعنی خدا کی عبادت میں لگایا اپنے کو اور نافرمانی سے اس طاقت کو بچایا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی رزق سے اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ نے جو ہمیں رزق کھلایا اس کی طاقت کے 2 حق ہیں، اس طاقت کے استعمال کے 2 حق ہیں. فرما برداری میں خرچ کر دو، نافرمانی سے بچنے کی جو آپ کو طاقت دی اس کو استعمال کرو، بریک بھی لگاؤ. جیسے کار میں 2 حق ہے، ایک تو پیٹرول کو صحیح راستے پر استعمال کرو، لیکن جب سگنل لال آ جائے تو وہاں روک دو، یہ بھی اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ پیٹرول ہے تو بس ہاکے جاؤ جدھر کا. تو اللہ تعالیٰ کی رزق کی طاقت پیدا ہوئی روٹی کھانے سے، اس کو دونوں طرح استعمال کرو. جس بات سے خوش ہو مالک وہاں استعمال کرو، جس بات سے ناخوش ہو مالک کو ناخوش کر کے اپنا دل اللہ کے لیے کہتا ہے اختر کبھی دل خوش مت کرو. یہ خوشی ہمارے لیے منحوس خوشی ہے، نامناسب خوشی ہے، غیر شریفانہ خوشی ہے. اس لیے صدیق کی تعریف علامہ آلوسی نے 3 کی ہے. نمبر 1 کہ جس کا قال و حال ایک ہو، الذی لا یخالف قالہ حالہ، حال یعنی زبان اور دل ایک ہو. نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہری، جس کا دل اور ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو. وہی ایمان یقین جو اس کو مسجد میں ہے وہی الفسٹن اسٹیٹ میں بھی رہے، مارکیٹوں میں بھی رہے. اللہ ہر جگہ ہے، وہو معکم اینما کنتم، اس کی معیت ہر وقت میں کا احساس ہوتی ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر شیر ساتھ میں ہو اور شیر کہتے خبردار کسی سیاح انگریز لڑکے کو دیکھنا مت، ہم ساتھ ہیں تمہارے، تو آپ دیکھ سکیں گے. تو خالق شیر کا قصہ تو یاد ہے بھائی. ایک شخص نے شیر کا بچہ پالا اور مہمان کو بتایا نہیں، وہیں سلا دیا. رات کو جو پیخانہ اس کو لگا تو شیر کی طرف جب اٹھنے لگا تو لال لال آنکھیں شیر کی دے کر کے اس نے اس کو پھر ایکسپورٹ آفس جانا نہیں پڑا، بستر ہی پر آگے پڑے. تو جب شیر کی عظمت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. طاقت تو گناہ کی رہے گی مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. یہ بہت اہم مضمون بتا رہا ہوں. گناہ کرنے کی طاقت اولیاء اللہ کو بھی رہتی ہے. لیکن اللہ کی عظمت جیسے شیر کے سامنے کتنی خوبصورت لڑکی بین الاقوامی انٹرنیشنل طور پر اول نمبر آئی ہو اور سامنے کھڑی ہو کہ میاں مجھ کو دیکھو، تو وہ کہے گا آپ کو کیا دیکھوں، شیر ہم کو دیکھ رہا ہے. تو طاقت تو ہے اس کو گناہ کی، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو جب ایک مخلوق کا یہ حال ہے تو تعالیٰ کی عظمت کا جس پر انکشاف ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. عزرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے شیخ صاحب غنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ جو ہے عزرائیل علیہ السلام جب ان پر اللہ کی عظمت منکشف ہوتی ہے تو جن کے پر مشرق مغرب تک ہیں سکڑتے سکڑتے گوریا ہو جاتے ہیں عظمت و حیبت کی وجہ سے. تو روٹی
جان بھی دو، مال بھی دو، روٹی بھی دو اللہ کے راستے میں. کیسے کہ روٹی سے پیدا شدہ طاقتوں کو مثبت اور منفی دونوں پہلو میں صحیح رکھو. پیٹرول اللہ نے دیا تو چلو منزل کی طرف، لیکن جہاں سگنل سرخ ہو وہاں روک دو، اس میں بھی پیٹرول خرچہ ہوتا ہے. طاقت اللہ نے جو دی اس کو غلط استعمال مت کرو. اللہ کو ناخوش کر کے اپنے دل کو خوش کرنے والا نہایت غیر شریف بندہ ہے اور بہت ہی بے وقوف انٹرنیشنل ہے اور منحوس گھڑی ہے اس کی جو اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے. اس لیے صدیق کی تعریف دو میں نے کر دی کہ جس کا قول اور جس کا زبان قال اور حال ایک ہو، جو عالم میں کہیں متاثر نہ ہوتا ہو. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. نمبر 3، جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دے. یہ 3 تعریف اولیاء صدیقین کی ہے. چوتھی اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمائی. غور سے سنیے، کیونکہ جس مبدأ فیاض سے علامہ آلوسی مفسر عظیم، اسی مبدأ فیاض سے اللہ کسی اور بندے کو بھی دے سکتا ہے. جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی. کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی. کیا اس کی رحمت سے کیا مشکل ہے؟ لہذا میں نے چوتھی تعریف ہی میرے قلب کو جاتا ہوئی کہ جو بندہ اپنی بندگی کی ہر سانس کو غیر شریفانہ اعمال سے اس کو تحفظ دے، محفوظ رکھے. کوئی سانس اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں نہ گزارے. بس غیر شریفانہ سے ہی مراد. لیکن چونکہ اس میں کوئی گناہ کا لفظ نہیں لایا میں، غیر شریفانہ. ہر انسان چاہتا ہے میں شریف رہوں. میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بڑے بڑے شریف بھی اس سے متاثر ہوں گے، ہے نا. تو 2 تفسیر ہو گئی. تیسری سنیے، کیونکہ آپ کے ابا نے فون کیا تھا کہ آ جائیے عشاء کے بعد کچھ اور سن لیں میرے بچے سے. میں نے کہا سب ٹھیک ہے. میں آپ کی فرمائش تھی اور کیونکہ فراز صاحب نے ہم لوگوں کو بہت خوشیاں فراہم کی ہیں ایک زمانے تک، ان کی فرمائش کو کیسے رد کیا جائے. میں نے ان کا نام پہلے رکھا تھا خمیر مروارید قسم اعلیٰ، یعنی موتی اصلی، تو اس کا نام قسم اعلیٰ رکھو. ان کا یہ نہ رکھو، اس میں مر ہے، حکم ہے مر جائے مروارید. یہاں بھی انہوں نے لطیفہ نکالا تو میں نے کہا پھر خمیر آبریشم خاکی مرشد والا کر دیتے. ان کا بہت اچھی ہے. اب تیسری تفسیر یہ ہے الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ، جس کا دل باطل عقیدے سے پاک ہو، خبروں کو جھکتا نہ ہو، کسی کی دعا تعویذ سے اتنا قبول متاثر نہ ہو کہ بس اب تو اللہ میاں کو کرنا ہی پڑے گا.